حدیث قدسی ہے جو عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ضعیف اسناد ہیں، ہوں گی، میں اس کے اوپر اس کی اتھینٹسٹی پہ بات نہیں کرتا، لیکن مجھے اصول سمجھ آتا ہے کہ جب کوئی اللہ کے راستے میں آگے بڑھتا ہے، حدیث قدسی کے لفظ ہیں، تو اللہ اس کو مار دیتا ہے، اللہ اس کو ختم کر دیتا ہے. اور پھر شریعت کے قانون کے مطابق چونکہ جو ہے وہ قتل کا بدلہ قتل ہے، تو اللہ اس کی خون بہا کے طور پہ اپنی تجلی اس کے اندر ڈال دیتا ہے، وہ تجلی اس کو زندہ رکھتی ہے. ٹھیک ہے، اپنا آپ تو ختم ہو جاتا ہے. بلے نچ کے یار گوایا ہے، سارا دل دا کفر گوایا مکایا ہے. تو بیٹا ایسا ہی ہوتا ہے. بلے شاہ سے کسی نے پوچھا آپ کون، تو انہوں نے کہا میں اللہ. بیٹا منصور حلاج نے بھی ان الحق کہا تھا. ٹھیک ہے، بولے کی جانا میں کون. وہ جو اس کانٹیکس میں، اس کو بہت سارے اس کے بند ہیں، لیکن ایک بند سناتا ہوں صرف. ہور کسے نو کچھ نہ جانا، جانا تے بس آپ نو جانا، میتھوں ود نہ ہور سیانا، بلا شو کھڑا ہے کون، بولیا کی جانا میں کون. مجھے اپنے آپ کے سوا کسی کا پتہ ہی نہیں ہے. جس طرح یہاں پر ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کا سسٹم ہوتا ہے نا، یعنی ایک صوبہ کا وزیر اعلیٰ، اس کے بعد آگے سیکٹریز، اس کے بعد پوری محکمے اور سارے ایک ایک چیز، اور اسی طرح ڈی سی اے سیز کا سسٹم ہے. اسی طرح روحانیت کا بھی سسٹم ہے پوری دنیا میں. یعنی رسالت مآب ائمہ طاہرین جو ہے ان کو علیحدہ کر دیں تو اس کے بعد جتنا سسٹم چلتا ہے نا، وہ سارے کا سارا اسپرچول سسٹم جو ہے وہ انڈر دی امبریلا آف مولا کائنات ائمہ طاہرین اور سرکار انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے ساتھ چلتا ہے. اور یہ سسٹم جس کے بارے میں ہم رجال الغیب کی بات کرتے ہیں، یہ 360 لوگوں کی ایک ٹیم ہے جو باطنی مینجمنٹ کرتی ہے پوری دنیا میں. 360 اینگلز کتنے ہیں پوری دنیا میں؟ 360. یہ بھی 360 ہے. یہ نیچرل ہے. یہ میں آپ کو جس بتانے جا رہا ہوں، اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا. اللہ کے اعداد ہیں 12، 2 جمع 1 3. تو ایک چیز یاد رکھنا، سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سے باطنی طور پہ 3 محکمے پیرلل کام کرتے ہیں. 3 محکمے پیرلل کام کرتے ہیں جن کی اپنی اپنی طاقت ہے، اپنی اپنی جو ہے وہ ہیرارکی اور اپنا اپنا سسٹم ہے. لیکن ہے کون سے 3 میں بتاتا ہوں بیٹا. سب سے پہلا جو سسٹم ہے وہ کہتے ہیں یہ غوث، کتب، ابدال، اوتاد، خیار، زنجبا، نقبہ، درویش، سالک. یہ 360 ہوتے ہیں. یہ سمجھ لیں کہ ڈی ایم جی کا محکمہ ہے یا پولیس کا محکمہ ہے جو سرور انبیاء کے تحت کے انڈر دی امبریلا لوگوں کو جو ہے وہ پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے. اوکے. اس کو ہیڈ کرتا ہے غوث، ہیڈ کرتا ہے غوث. ٹھیک ہے، لیکن ایک غوث اٹرنل، یعنی جتنے بھی غوث آئیں گے ان کے اوپر جو ان کا ہیڈ ہے وہ اٹرنل غوث اعظم حضور شاہ جیلانی. اس محکمے کی اٹرنل جو ہے باغ ڈور ہے وہ ان کے ہاتھ میں، یعنی جتنے بھی اولیاء ہوں گے وہ انڈر دی امبریلا آف غوث پاک، اور غوث پاک کی امبریلا سے مولا کائنات، اور مولا کائنات سے سرور انبیاء. یہ ایک پوری ہیرارکی ہے. اس میں اور بھی ہیں ڈائمینشنز. مولا حسن کی ڈائمینشن کیا ہے، مولا حسین کی ڈائمینشن کیا ہے، پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی ڈائمینشن کیا ہے، اس کو بھی میں ذکر نہیں کر رہا. ابھی میں صرف نیچے جو ارتھلی لیول کا اس کے اوپر بات کر رہا ہوں. ایک غوث. اب غوث کا کام کیا ہے، اس کو میں تھوڑا سائنٹیفکلی اور تھوڑا آسان لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. بڑی بڑی وہ مشکل لفظ بول کے وہ لوگوں کو اپنی علمی قابلیت تو جھاڑی جا سکتی ہے، لوگوں کو سمجھایا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، 3 جگہ پہ جو ہے وہ وجود ہے لوگوں کا، مٹی پہ، پانی پہ، ہوا میں. 3 مخلوقیں، ہوا، مٹی اور پانی میں. ٹھیک ہے، غوث ان تینوں ہیرارکیز کا لیڈر ہوتا ہے. اس کے نیچے 3 کتب ہوتے ہیں، مٹی کا، پانی کا، ہوا کا. ٹھیک. اس میں مٹی پہ چونکہ زیادہ انسان آباد ہیں، زیادہ چیزیں ہیں، ایسے تو اس کا جو کتب ہوتا ہے اس کو کتب مدار کہتے ہیں. مدار ان دی سینٹر. میجر رسپانسبلٹی اس کی ہوتی ہے. یعنی جس طرح 3 فوجیں ہیں، ایئر فورس ہے، نیوی ہے اور آرمی ہے. آرمی کا ہیڈ چیف کرتا ہے. اسی طرح کتب، 3 کتب جو ہے ان میں سے کتب مدار لیڈ کرتا ہے انڈر دی امبریلا آف غوث. ٹھیک ہے، اس کتب کے بعد یعنی ان کے بعد زمین کے 7 بر اعظم ہیں. 7 نمبر تخلیق کا ہے. ٹھیک ہے، ہر بر اعظم کا ایک
جو ہے وہ سرور انبیاء کی طرف سے ایک جو ہے وہ کنٹرولر وہ بنایا ہوتا ہے، یا اس کو کہتے ہیں 7 بر اعظموں کے 7 اوتاد ہیں، 7 اوتاد 7 بر اعظموں کے۔ اس کے بعد جغرافیکلی زمین کو 40 حصوں میں بانٹا گیا ہے، چہل اقلیم جسے کہتے ہیں، ہفت اقلیم بھی ہے لیکن چہل اقلیم، وہ جو چہل اقلیم ہے 40 زمین کے حصے، ان کے اوپر 40 ابدال ہوتے ہیں جن کو رجال الغیب کہتے ہیں، جو اس پوری دنیا کا باطنی مینجمنٹ کا سسٹم چلاتے ہیں۔ اور یہ جو زمین کے 40 حصے ہیں ان پہ جو باطنی علیحدہ قوتیں علیحدہ کنٹرول کر رہی ہے، سیکریٹلی ہو رہا ہے۔ بیٹا روحانیت اللہ سامنے ہے، اگر اللہ سامنے نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر باقی اللہ سے جڑی ہوئی طاقتیں سامنے کیسے ہوں گی؟ اب کچھ بھی ہوتا ہے ہوتے تو وہی لوگ ہیں نا، لیکن وہ بعض اوقات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، بعض اوقات پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ ہے یا اس کا یہ مقام ہے، بعض اوقات اس کی زندگی میں پتہ ہی نہیں لگتا۔ یہ قدرت کا نظام ہے، اللہ کس کو جسے ہم سامنے کہتے ہیں کرتا ہے۔ یونیورس کی ساری پازیٹیو انرجیز ہیلپ کرتی بیٹا ہیں۔ نیگیٹو طاقتوں کا بھی تو ایک پورا سینٹیکس ہے، وہ اینٹی کرائسٹ اور اس کے نیچے اور پوری وہ ہیرارکی، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، ٹھیک ہے۔ تو روحانی طاقتوں کا یہ سسٹم نہیں چل رہا ہوگا۔ ایک غوث، 3 کتب، 7 اوتاد، 40 ابدال۔ 40 ابدال بیسیکلی رجال الغیب کو کہتے ہیں، یہ سامنے نہیں آتے، یہ کسی کلیے قاعدے پہ بھی نہیں ہوتے کہ جی آج یہاں ہوں گے، آج وہاں ہوں گے، کل وہاں ہوں گے، نو۔ اس کے بعد پھر زنجبہ، نقبہ، درویش، سالک، 360، پوری کائنات 360 سرور انبیاء کی گرفت میں ہے۔ پوری کائنات میں کس کو کیا دینا ہے، کس کا کیا کام کرنا ہے، کیسے ہونا ہے، کس کی باطنی مدد کرنی ہے، کس نے روحانیت میں آنا ہے نہیں آنا، اس کے پورے کے پورے پیپر، ڈاکومنٹس، جس طرح کا بھی نظام ہے وہ یہاں سے چلتا ہے، وہ یہاں سے چلے گا، ٹھیک ہے۔